اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے، قبیلہ بنی ظفر میں سے ایک شخص تھا طعمہ بن ابیرق، اس نے اپنے پڑوسی قتادہ بن نعمان کے گھر سے زرا کو اس نے چوری کیا۔ زرا چورانے کے بعد اس نے یہ کیا کہ آٹے کی بوری کے اندر وہ رکھ دیا۔ آٹے کی بوری بھی اس نے یعنی اس کا بھی انتظام کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آٹے کی بوری بھی چرائی اور آٹے کی بوری کے اندر اس نے زرا کو رکھا۔ اور پھر زید بن سمین ایک یہودی تھا، اس کے یہاں پر اس نے آٹے کی بوری رکھوائی اور کہا یہ میری امانت ہے، تم اسے رکھ لو، پھر میں بعد میں لے لوں گا۔ قتادہ بن نعمان نے یہ کہا کہ میری ذرا جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے اور آٹے کی بوری بھی چوری ہوئی ہے۔ تو قتادہ بن نعمان نے حضرت قتادہ بن نعمان نے اپنے پڑوسی طعمہ بن ابیرق پر یہ الزام لگایا کہ مجھے تیرے بارے میں شک ہے۔ یہ قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا میں نے چوری نہیں کی، لیکن ہوا یہ کہ آٹے کی بوری کے اندر سوراخ تھا، تو وہ آٹے کی بوری لے کر یہودی کے گھر تک پہنچا تو آٹے کی بوری میں سے آٹا گرتا رہا اور ایک لکیر بن گئی جس سے لوگوں نے یہودیوں کا گھر پا لیا۔ انہوں نے اس یہودی کے گھر پر تلاشی لی تو وہ آٹے کی بوری نکلی، آٹے کی بوری کو چیک کیا تو اس میں سے ذرا نکلی۔ تو یہودی نے یہ کہا کہ یہ میں نے نہیں چرائی، مجھے تو طعمہ بن ابیرق نے یہ امانتاً رکھوائی تھی۔ طعمہ نے جھوٹ کہا اور اس نے اس یہودی پر یہ الزام لگایا کہ چوری اس نے کی ہے۔ یہودی پوری کی پوری قوم گواہی کے لیے آ گئی اور جن یہودیوں نے دیکھا تھا کہ طعمہ یہ بوری امانتاً دے رہا ہے، انہوں نے گواہی دی کہ طعمہ نے یہ بوری امانتاً رکھوائی تھی، اس یہودی نے چوری نہیں کی۔ قبیلہ بنی ظفر جو تھا اس نے یہ سوچا کہ طعمہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے، اگر اس پر چوری ثابت ہو گئی تو ہمارے پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا کر ہم کہیں گے کہ طعمہ جو ہے وہ چور نہیں ہے، چور یہی یہودی ہے، ہم جھوٹی گواہی دیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ان آیتوں میں یہ بتایا گیا اے محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس طرح کریں جس طرح اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ یہ مراد یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علوم کے بہت خزانے رکھتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ فرماتے ہیں اس طرح کہ عام لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اگر ہر فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کے مطابق فرمائیں تو پھر یہ گواہی کا نظام اور عدالت کا نظام کیسے قائم ہو؟ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بتایا کہ گواہوں کی گواہی کے اوپر قاضی کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے، لیکن اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے علم یقینی کے مطابق فیصلہ کریں اور جو چور ہے اسے آپ بے نقاب کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے ہمیں سکھانے کے لیے اور ایک جہت ہے آپ کی عمل کی اپنی شان کے مطابق۔ تو ہمیں سکھانے کے لیے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، اور بھوک کے آثار آپ کی پیشانی مبارک میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ کیسی بھی بھوک ہو، کیسے بھی حالات ہوں، تمہیں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا اور تمہیں ان مشقتوں کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن جہاں تک اپنی طاقت کا تعلق ہے، رسول اللہ 2 مہینے تک 3 مہینے تک بغیر کھائے پیے، بغیر سحری اور افطار کے روزہ رکھتے، بھوک کے آثار نہ ہوتے۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، انہوں نے خیال کیا کہ یہ رسول اللہ کا یہ عمل ہمارے لیے ہے تاکہ ہم بھی یہ کریں، تو انہوں نے پھر روزے مسلسل رکھنے شروع کیے، نہ سحری نہ افطار۔ تو چند دنوں میں نقاہت اور کمزوری طاری ہوئی تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کا اظہار تھا، اور پیٹ پر پتھر باندھنا، بھوک کے آثار چہرے پر آنا، یہ ہماری اصلاح کے لیے تھا، ہمارے عمل کے لیے تھا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بسا اوقات 2 گواہ آئے تو آپ نے گواہ کے مطابق فیصلہ کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہوں کے گواہی دینے سے پہلے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اللہ کی عطا سے
لیکن آپ نے فیصلہ کب کیا؟ گواہوں کی گواہی سن کر۔ ہمیں طریقہ سکھایا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور یہاں پر چونکہ ان لوگوں نے مل کر مسلمان کہلاتے تھے، لیکن تھے یہ لوگ منافقین، اور انہوں نے مل کر ایک یہودی پر جھوٹا الزام لگایا، اور اسلام کافروں پر بھی جھوٹے الزام کو پسند ہرگز نہیں کرتا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نازل ہوا، آپ کو حکم دیا گیا کہ جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی جو آپ کو اللہ نے علم یقینی دیا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ سنا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے جھوٹ کو ظاہر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب، آپ کی طرف اس کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جس طرح اللہ نے آپ کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ماضی بھی دکھایا، حال بھی دکھا دیا، اور مستقبل بھی دکھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ کرے تو ہرگز یہ نہ کہے کہ جیسا اللہ نے مجھے دکھایا ویسا میں نے فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ صرف رسول اللہ کا منصب ہے کہ آپ فیصلہ فرما سکتے ہیں اللہ کے دکھانے پر، کہ اللہ نے آپ کو اولین اور آخرین کا علم بھی دیا اور اولین اور آخرین کے واقعات دکھا بھی دیا۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ کا علم جو ہے وہ یقینی ہے، اور باقی جو ہمارا جو علم ہے وہ صرف اندازے پر مبنی ہوتا ہے۔ صرف اور صرف وہ علم ہمارے لیے یقینی ہے کہ جو قرآن کے ذریعے ہمیں ملا اور جو رسول اللہ کے فرمان کے ذریعے ہمیں علم ملا۔ باقی ہماری جتنی تحقیقات ہیں، ہمارا دیکھنا سننا، یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ سب علم ظنی کے حکم میں ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھیں وہ ہمیں نظر کچھ آتی اور ہو کچھ، ایسا ممکن ہے۔ ریگستان میں لوگ جاتے ہیں تو انہیں دور پانی نظر آتا ہے جسے سراب کہتے ہیں، اور قریب جا کر دیکھیں تو پانی نہیں ہوتا، وہ روشنی کی شعاؤں کا انعکاس ہوتا ہے، اور وہ شعائیں جب وہ پلٹ کر آتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پانی ہے، کوئی تالاب ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، کان دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے سننے والے، یعنی اے لوگوں، تم کبھی بھی خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا مت کرنا، ان کی طرفداری نہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کا خطاب ہے کہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دینے کا ارادہ کیا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور تم اللہ سے معافی مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور تم جھگڑا نہ کرو، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف سے، يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، یعنی جو خائن ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کی تم طرفداری نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی اسے پسند نہیں کرتا جو دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، گناہ گار ہو۔ خوانن دغا باز، دھوکے باز، اثیمن گناہ گار۔ انسان لوگوں سے اپنی برائیاں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لوگوں کے سامنے چوری نہیں کرتا، کوئی لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتا جسے لوگ ناپسند کریں۔ یعنی مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہوتی ہے، کسی نہ کسی معاملے میں انسان کوئی نہ کوئی بات لوگوں سے چھپاتا ضرور ہے، لوگوں کی شرم کی وجہ سے۔ کئی ایسے معاملات ہیں کہ جو ہم اکیلے میں کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہم محتاط ہو جاتے ہیں، مگر ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا رب تو ہمارے ساتھ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جو ہمارا رب ناپسند فرماتا ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں،
وہ لوگوں سے چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے. وہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے. انسان جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور سامنے والے کی محبت یا اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم اس کے سامنے کبھی وہ کام نہیں کریں گے جو اسے ناپسند ہو. اگر کوئی اپنے استاد کے سامنے ہو، پیر کے سامنے ہو، کسی بزرگ کے سامنے ہو، کسی عالم بعمل کے سامنے ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے ہو، تو اگر اس کے دل میں ان کی محبت ہے، تعظیم ہے، تو پھر ان کے سامنے وہ ہرگز وہ کام نہیں کرے گا جو وہ ناپسند کرتے ہیں. اور اگر کوئی کام بھی ہو جائے تو وہ چھپانے کی کوشش کرے گا کہ انہیں پتہ نہ چل جائے. تو لوگوں کا تو اتنا خیال ہے، رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن رب سے ہمیں شرم نہیں آتی. یعنی بالکل تصور ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ ہمیں آخرت کا تصور عطا فرما. اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اذ، جب، یبیتون، وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہ پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، ما لا یرضی من القول، ان باتوں کا کہ جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کی ناراضگی والی باتوں کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، تو اس وقت انہیں اللہ سے شرم نہیں آتی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. اب طامع کی قوم کو خطاب ہے کہ جو جھوٹی گواہی دے رہے تھے اور طامع کی وہ ناجائز طرفداری کر رہے تھے. اور اس میں قیامت تک آنے والے ہر شخص سے خطاب ہے کہ جو جھوٹوں کی طرفداری کرے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، بلکہ ہمیشہ ہم حق کا ساتھ دیں. اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار غلطی پر ہو تو ہم اس کی جھوٹی طرفداری ہرگز نہ کریں. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کیا دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کی جھوٹی طرفداری کی تم نے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کر سکے؟ تو کیا تم کل بروز قیامت اللہ کے سامنے بھی ان کی جھوٹی طرفداری کر سکو گے؟ کیا جواب دو گے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یہ کون ہے جو ان کی طرف سے وکیل بن جائے اور کل بروز قیامت ان کی طرفداری اور وکالت کر سکے؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو کیوں اپنی آخرت کسی کی وجہ سے برباد کرتے ہو؟ یہ دنیا کے لوگ تمہیں کام نہیں آئیں گے، کیوں اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں اور یہ ذہن ہم بنا لیں کہ ہم کسی کی جھوٹی طرفداری نہیں کریں گے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، چاہے ہماری بیٹی ہو، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، چاہے دیگر رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارا کتنا ہی پیارا دوست ہو، ہم یہ اگر عزم کر لیں اور امت مسلمہ اگر یہ عزم کر لے تو کتنے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی پر ہے اس کو سمجھانے کے بجائے لوگ چشم پوشی کرتے ہیں اور جھوٹی طرفداری کرتے ہیں. اگر ایسا نہ کیا جائے تو جو غلطی پر ہے اسے ہدایت نصیب ہو جائے، وہ راہ راست پر آ جائے. اور جھوٹی طرفداری کرنے کی وجہ سے ہم اسے گناہ پر اور غلطی پر شہ دیتے ہیں اور وہ مزید غلطیاں کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے وہ معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یعنی اے طامع کی قوم، تم نے جو جھوٹی طرفداری کی اور جھوٹی گواہی دی، جھوٹی قسمیں کھائیں، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تمہیں بخش دے گا. ہر ایک کے لیے یہ خطاب ہے کہ
کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے اور اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر انسان آنسو بہائے اور سچی پکی توبہ کرے تو رب ضرور کرم فرمائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، اِثْمًا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی کما رہا ہے، یعنی وہ گناہ کما کر، گناہ کر کے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے اور کسی کا کچھ نقصان نہیں کر رہا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو ظالم ہے وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے کہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو گناہ غلطی کو کمائے، او اثمن، یا گناہ کو کمائے، یعنی جو کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرے، ثم پھر یرمی بھی، اس گناہ کو پھینک دے کسی اور پر، بریئن، ایسے پر کہ جو گناہ سے بری ہو، یعنی گناہ کا الزام دوسرے پہ لگا دے۔ جیسے چوری جو ہے وہ طامہ نے کی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور الزام جو ہے زید بن سمین یہودی پر لگا دیا۔ فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، در حقیقت اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور بہت بڑا گناہ اٹھا لیا، یعنی یہ تو بہتان ہے اور بڑا گناہ ہے۔ ذرا سوچیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ مسلمان کہلانے والوں نے مل کر ایک یہودی پر جھوٹا الزام لگایا تو پورا رکوع ان کی مذمت میں نازل ہو گیا۔ یعنی کتنا پیارا درس ہے کہ انصاف کرنا ہے۔ مسلمان کہلانے والے جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، تو ان کی طرفداری نہیں کی گئی بلکہ انہیں بے نقاب کیا گیا اور پورا رکوع ان کی مذمت میں نازل کر دیا گیا۔ حالانکہ زید بن سمین تو یہودی تھا، یہودی پر ایک جھوٹا الزام لگا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو گناہ کر کے بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا دے تو وہ تو بہتان اٹھانے والا ہے اور بڑا گناہ اٹھانے والا ہے۔ تو اسلام جب یہودی پر ظلم کرنا بھی جائز قرار نہیں دیتا تو مسلمان پر ظلم کرے، بتائیے کتنا غضب اللہ کا اس پر نازل ہوگا۔